جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم۔ جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام۔ الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ کیا بنگال والے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اتنے نرم لہجے میں اور آہستہ سے درود پڑھتے ہیں؟ درود پاک سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ مجھے احساس ہے اس بات کا، سخت ٹھنڈیوں میں آپ بیٹھے ہیں، لیکن کسی بات کی فکر نہ کریں، مومن کے دل کے اندر ایمان کی حرارت ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گرمی اسے ہمیشہ تر و تازہ رکھتی ہے، اور یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع رات کی اس تاریکی میں کسی دنیا دار کو دیکھنے کے لیے یا کسی الیکشن کے کیمپیننگ میں نہیں آیا ہے، یہ صرف میرے مصطفیٰ کے نام پر آیا ہے۔ تمامی حضرات کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا اور ان کی تعریف و توصیف اور کمالات سننا، اور ہم منبر سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ فضول گوئی اور ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں، جو بات کی جائے وہ صرف شہنشاہ اعظم کی بات کی جائے۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مسلمانوں کو اگر کوئی چیز زندہ رکھتی ہے، تمہیں آباد رکھ سکتی ہے، تو یہ تمہارے چہرے کی رونق کوئی چیز بن سکتی ہے، تو وہ کھانا پینا نہیں، کاجو بادام نہیں، خون کا دوران بھی نہیں، تمہیں اگر کوئی چیز تر و تازہ رکھتی ہے تو صرف عشق محمد ہی ہے۔
وہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لازوال محبت ہے۔ ایک بہت بڑے یہودی عالم نے لکھا ہے جس نے 3 بار پی ایچ ڈی کی ہے مسلمانوں پر، اور اس نے کہا کہ میں غرناطہ، بغداد، مراکش، لیبیا، کئی جگہوں کے مسلمانوں کے حالات پر میں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ ان مسلمانوں کو کئی مرتبہ مارا گیا، کاٹا گیا، پیٹا گیا، ان کو ٹکڑوں میں بدل دیا گیا، ان کو اجاڑ دیا گیا، بغداد کتنی مرتبہ تباہ کیا گیا، قاہرہ اجاڑ دیا گیا، مسلمانوں کی کئی سلطنتوں کو تہس نہس کیا گیا، لیکن وہ کہتا ہے آج پھر سے مسلمان متحد نظر آتے ہیں، پھر سے مسلمانوں کے چہروں پر وہی رونق نظر آتی ہے۔ ان کو بڑی بڑی طاقتیں، چنگیز ہو، ہلاکو ہو، پتہ نہیں کون کون سے ظالم آئے، ان کے کھوپڑیوں سے مینار تک تعمیر کر دیا، ان کے خون سے دریائے دجلہ کو لال تک کر دیا، لیکن آج پھر ہم جس چپے میں بھی دیکھتے ہیں یہ مسلمان اپنی شان کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ آج بھی ان کی مسجدوں سے، میناروں سے اذان کی آواز ویسی گونجتی ہے جیسے 1400 سال پہلے گونجتی تھی۔ آخر کون سی چیز ہے جو ان کو 1000 ٹکڑوں میں تبدیل ہونے کے بعد بھی ایک چیز جمع کر دیتی ہے؟ ان کو بے اولاد کرنے کے بعد، ان کے بچوں کو یتیم کرنے کے بعد، ان کی بیویوں کو بیوہ کرنے کے بعد پھر کون ہے جو انہیں جمع کرتا ہے؟ کون سا بادشاہ ہے جو انہیں جمع کرتا ہے؟ اس ربی یہودی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ مسلمان 1000 بار ٹوٹیں، 1000 بار بکھریں، ان کو کوئی بادشاہ جمع نہیں کر سکتا، ان کو جو چیز جمع کرتی ہے وہ تاجدار مدینہ کی محبت ہے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یورپ کیا کہتا ہے جانتے؟ پورے یہودی یہ کہتے ہیں یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ مسلمان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، کئی دنوں کے فاقے کرتا ہے اور موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ آج پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ بے خوف کوئی جیتا ہے موت سے وہ صرف مسلمان، صرف مسلمان ہے۔ اور کیوں نہ جیے موت سے؟ ہمیں بھلا کیا ڈر؟ موت تو آتی ہے پیغام وصلت لے کر کے، ہمارے لیے موت کوئی خوفناک پیغام نہیں ہے۔ مومن جیتا ہی ہے اس رات کے انتظار میں کہ ملک الموت آئے اور میرے نبی سے مجھے قریب کر دے۔ ہاں، موت مومن کے لیے دردناک حادثہ نہیں ہے، خوفناک بھیانک حادثہ خواب نہیں ہے۔ مومن جیتا ہے کہ وہ اپنے نبی پاک سے ملاقات کرے، اسی لیے شاعر نے کہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، یعنی قبر کی رات بھی جو ہے مومن کے لیے اس گل سے ملاقات کی رات ہوتی ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اسلام کو دے کر کے عجم کے، عرب کو دے کر کے عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ پورے یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کو ختم کرنا ہے دین سے تو ان کے چہرے نوچ کر کے نہیں، ان کی مسجدیں توڑ کر کے نہیں، ان کے بچوں کو قتل کر کے نہیں، یہ پھر آباد ہوتے رہیں گے۔ ان کو اگر ختم کرنا ہو تو ان کے سینے سے وہ محبت مصطفیٰ ختم کرو، یہ خود مر جائیں گے۔ آج دنیا اسی پر پوری طاقت صرف کر رہی ہے۔ ایڑی چوٹی کا زور جو لگایا جاتا ہے وہ اسی بات پر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ صرف اور صرف انجانے میں ہونے والی، انہونے میں ہونے والی نہیں، باضابطہ پری پلانڈ ہوتی ہیں، پورا منصوبہ بندی کے ساتھ۔ کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کے بخار کو چیک کرنے کے لیے یہ میرے نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ان کے اندر مر مٹنے کا جذبہ کتنا باقی ہے۔ پھر جب ہر جگہ سے آواز آتی ہے تو 100 سال کے لیے درندے پھر سو جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ مومن زندہ، ابھی یہ مسلمان زندہ ہیں۔ جس دن مسلمان میرے نبی پاک کی شان میں توہین برداشت کرنے لگ جائے تو دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ مرے ہوئے لوگ، یہ مرے ہیں۔ اب ان کی مسجدیں کیا، خانقاہیں کیا، درگاہیں کیا، ان کے عورتیں بچے کیا، سب مٹا دو، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے جو قوم اپنے نبی پاک کے لیے نہیں کھڑی ہو سکتی وہ اپنے اولاد اور بچوں کے لیے بھی کبھی نہیں کھڑی ہو سکتی، نہ اپنے عزت کے لیے نہ اپنے گھر بار کے لیے، کبھی نہیں۔ تمہارے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے آج طاقت و قوت عطا کیا ہے تو اس لیے کہ تم اس کے محبوب کی امت ہو،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، لہٰذا اے مسلمانوں ایک بات میری سن کر کے چلو اور پھر میری گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج یہ آپ کے جینے اور مرنے کا فیصلہ ہے۔ آج آپ کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہاں سے اگر خطا کر گئے تو برسوں چلے جائیں گے۔ یہ موڑ ایسا آ چکا ہے، پورے ہندوستانی مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں۔ یہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہاں سے اگر مڑ گئے غلط راستے کی طرف تو برسوں چلے جائیں گے واپس آنے کے لیے۔ آج ایک بات کی طرف میں سب کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اپنی اولاد کو یا اپنے ماتحتوں کو کوئی وصیت کر سکتے ہو تو یہ وصیت ضرور کر لینا کہ بیٹا گھر میں اگر کھانا پانی نہ ملے تو صبر کر لینا، کپڑے نہ ملے صبر کر لینا، گھر جائیداد اگر تمہیں وراثت میں نہ ملی تو صبر کر لینا، دنیا کی کوئی کرسی اور تخت طاقت نہ ملے صبر کر لینا، ہر نعمت کے نہ ملنے پر تم صبر کر سکتے ہو، لیکن اے مومنوں اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں کو یہ وصیت ضرور کرنا، ساری چیزیں نہ ملے صبر کر لینا، صبر کر لینا۔ اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کی عزت پر توہین ہو تو کوئی صبر نہ کرنا، کوئی کمپرومائز نہ کرنا، یہاں مصلحتیں اور حکمتیں بیچ میں نہیں لانا۔ جیسے آج بعض وہ زرخرید لوگ، ہو سکتا ہے ہماری جماعت میں وہ غدار منافقین بیٹھے ہوں جن کو ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک کی توہین بھی ایک عام سی بات ہے، ہوتی ہے تو ہو لینے دو، ہم اپنے امن و شانتی کی بات کریں گے۔ کون سے امن کی بات کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں دی جائیں، گستاخیاں کی جائیں، اور اگر کوئی ہمارا لیڈر یہ کہے کہ مسلمانوں صبر کرو صبر کرو، اسے آپ جواب میں یہ کہیں صبر یہاں پر نہیں سکھایا جاتا، صبر موت پر کرنے کی تلقین اسلام نے کی ہے، گھر بار لٹ جانے پر بھی صبر کی تلقین کی ہے۔ لیکن تمہیں پتا ہے اگر تم ان اوقات میں بھی کہو گے کہ چپ رہو تو پھر بلال حبشی کی روح بھی چیخے گی، خبیب ابن عدی کی روح بھی چیخے گی کہ مصطفیٰ کریم کی عزت پر انہوں نے کوڑے بھی کھائے، جسموں کو چھلی بھی کر لیا، اور مسلمان اپنے گھر میں نرم غذائیں کھا کر کے صبر کی تلقین کرتا ہے۔ میرے عزیزو تمہیں پتا ہے جنگ احد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں، ان کے دفاع میں ایک صحابی رسول کھڑے تھے ابو قتادہ، جن کے جسم پر 80 تیر لگ گئے تھے، 80 تیر آ گئے، لیکن وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ناموں سے رسالت کی حفاظت کا مطلب سمجھتے ہو؟ حضور پاک کی شان کی حفاظت کا مطلب؟ اس صحابی نے 80 تیر اپنے جسم پر لیے، یہاں تک کہ ایک تیر ایسا آیا کہ ان کی آنکھ میں چلا گیا اور ان کی آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، ان کی آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، اور پیچھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ بار ہے۔ پوچھو اس صحابی کو، ان کا بھی تو گھر بار تھا، ان کے بھی بیوی بچے تھے، آپ گھر میں بیٹھ گئے، مصلحت تھی، کیوں اپنی جان جوکھم میں ڈال کر کے 80 تیر جسم پر لے لیے؟ میرے عزیزو وہ صحابہ تھے تمہیں جواب دیتے، اصل زندگی تو اس نام پر مٹنے کو ہی کہتے ہیں، ان کے قدموں پر جو فنا ہو گیا وہ اصل زندگی ہے۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ اگر حقیقی زندگی چاہتے ہو تو مر مٹو ان کے قدموں پر، ہاں جان دے دینا یہ مردہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ 14 صدیوں بعد بھی ہمارے مجموع میں حسین زندہ ہے، نہیں زندہ ہے؟ امام احمد بن حنبل زندہ ہے، وہ 1000 کوڑے کھائے، امام اعظم ابو حنیفہ آج بھی ہمارے مجموع کی رونق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی ہیں مصطفیٰ کریم کی عزت کے معاملے میں، ان کے شان کی حفاظت کے معاملے میں، لیکن آج بھی ہماری قوموں میں وہ زندہ ہیں۔ مجدد الف ثانی زندہ ہے، امام احمد رضا خان زندہ ہے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، جو اس نام پاک کی حفاظت کے لیے جیتا ہے مولا اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھ دیتا ہے۔
پوری دنیا میں قیامت آنے تک ان عاشقوں کا نام چلتا رہے گا۔ عشق محبت اعلیٰ حضرت کے نعرے بنگال والے اس لیے نہیں لگاتے کہ اعلیٰ حضرت بنگال کے رہنے والے تھے یا پٹھان خاندان کے تھے، اس لیے 100 سال بعد بھی نعرے لگائے جاتے ہیں کہ اس امام احمد رضا نے پوری زندگی اگر کسی کی بات کی ہے تو تاجدار مدینہ کی بات ہے۔ جو ان کی عزت کی بات کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جیوت ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آج فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا گھر میں مصلی بچھا کر کے دعائیں مانگتے ہوئے حفاظت کرو گے، یا پھر میدان عمل میں اتر کر کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتاؤ گے کہ میں اس محمد عربی کا غلام ہوں جس کو دیکھ کر کبھی سمندر بھی راستے دے دیا کرتا ہے، طوفان بھی رخ موڑ لیا کرتا ہے، میں اس حبیب عربی کا غلام ہوں جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ بزدلوں کا نام مسلمان نہیں ہو سکتا، ڈرپوک قوم کا نام ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان لاتا ہے بشاشت قلب، ایمان لاتا ہے بے خوفی دنیا سے، کیونکہ مسلمان جب سجدے میں جاتا ہے تب اللہ اکبر کہتے جاتا ہے، جب سجدے سے اٹھتا بھی ہے تو اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مسلمان کا ایمان صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے تو صرف اللہ بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو مسلمان اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے وہ پھر دنیا کی طاقت کو بڑا کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہاں طاقتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، تخت پر کوئی موذی آتا رہے گا جاتا رہے گا، لیکن اے مسلمانوں تم اپنے ایمان کے ساتھ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہو گے۔ اسلام کسی کے باپ دادا کی صرف جاگیر نہیں ہے یا ایک کسی محلے کے دین کا نام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف چند بچوں کے درمیان موجود نعروں کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی شاخیں اوج سریا پر ہیں، جس کی جڑیں تحت الثرى میں۔ اب توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ دنیا آج پھر سے تمہیں چیک کر رہی ہے، دنیا جگہ جگہ تمہیں ناپ رہی ہے کہ محمد عربی کے غلام کتنی تعداد میں زندہ ہیں، کتنی تعداد میں زندہ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ کے نعرے ہیں یہ صرف اسٹیج ہلانے کے لیے ہیں؟ آپ کے جو نعرے لگتے ہیں باطل قوتوں کے دلوں میں زلزلے آنے لگتے ہیں، ہاں ان کے دیواریں مسمار ہونے لگتی ہیں۔ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ مؤذن جو مینار سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے وہ صرف ہمیں نماز کے لیے بلاتا ہے۔ یقیناً ہم نماز کے لیے بلائے جاتے ہیں، لیکن کافروں کے دلوں کے اندر ایک زلزلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ دشمنان اسلام کے قلعے نیست و نابود ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں تم ہرگز کمتر محسوس نہیں کرنا اپنے آپ کو، احساس کمتری میں مت جینا۔ آج بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے تمہیں نا امید کر دیا ہو۔ مسلمانوں کے پاس کیا ہے آج؟ مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ نہ ان کا کوئی سیاسی شعور ہے یہاں پر، نہ ان کے پاس کوئی بڑی قیادت ہے، نہ ان کے پاس کوئی بڑی دولت ہے، نہ عہدے ہیں، نہ ڈپارٹمنٹ ہے، سب تو دوسروں کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اگر کوئی ایسی نا امیدی کی بات کرتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں شرم کرو میاں، 313 تھے تب وہ نہیں گھبراتے تھے، تم کروڑوں کی تعداد میں ہو۔ اگرچہ دنیا یہ کہتی ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، جواب دینا ہاں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، دولت، سیاست، طاقت و قوت کچھ نہیں ہے، لیکن اسے کہنا کہ مقابلے کے وقت ایمان والے کی مثال یہ ہے جیسے غریب نواز نے فرمایا تھا، خواجہ ہند نے فرمایا تھا۔ 8 فقیروں کی جماعت ہندوستان کی طرف آ رہی تھی، شہاب الدین غوری شکست کھا کر کے لوٹ رہا تھا، شکست کھا کر کے شہاب الدین غوری نے دیکھا کہ 8 فقیر آ رہے ہیں، قاصد بھجوایا کہ کہاں کا رخ ہے، بابا سے پوچھو کدھر جا رہے ہیں؟ قاصد نے جا کر پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ فرمایا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہے۔ 8 فقیروں کی جماعت ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہی ہے،
وہ ہنسا اور کہا بادشاہ میری اتنی بڑی فوج ہے، ہاتھی گھوڑے ہے، ساز و سامان ہے، تلوار ہے، ہتھیار ہے، اور میں شکست کھا کر کے جا رہا ہوں، اور گدڑی پہنے ہوئے 8 فقیر کہتے ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں شہاب الدین تو گیا تھا ہاتھی گھوڑے تلوار کے بھروسے پر، معین الدین صرف اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر جاتا ہے، اور جس کے پاس یہ طاقت ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، نا امید مت ہونا، رہنے دو دنیا کے پاس ساری طاقتیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول پاک ہمارے ساتھ ہیں، دنیا کی سب سے بڑی طاقت تمہارے پاس ہے، وہ اللہ رب العزت ہے، لہذا خوف نہ کر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر تمہیں حوصلہ دیا جانتے؟ جو ڈرپوک لوگ ہیں، جو ڈرے سہمے ہوئے باتیں کرتے ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، آپ کے لیے دنیا میں بھی امان ہے، آخرت میں بھی امان ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اے مسلمانوں، یہ علماء اہل سنت مشائخ ہمارے سروں کے تحت، آج ابھی کوئی کمی نہیں آئی ہے ہندوستان میں۔ ایک بات یاد رکھنا، نا امیدی کی طرف لانے والوں کو میں بار بار کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ کہہ کر کے نہ ڈرایا جائے کہ اب تمہارا کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی تمہارے ساتھ ویسی ہی مدد آئے گی جیسے مدینے کے تاجدار ہر جگہ مدد فرمایا کرتے ہیں، کیونکہ تم گنہگار ہو سکتے ہو لیکن غدار ابھی نہیں بنے۔ کیا اپنے نبی کے غدار ہو کوئی؟ ہاں ہم مانتے ہیں گناہ ہم سے ہوئے ہوں گے، گنہگار ہونا اور ہے، غدار ہونا اور ہے، غدار ہم میں سے نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات کہہ دوں، میرے پیچھے پوری طاقتیں لگا دی گئی، دلی سے لے کر ممبئی تک، ممبئی سے لے کر کرناٹک تک، بڑی بڑی ڈپارٹمنٹ کے لوگ روزانہ چیکنگ کرنے کے لیے، سکوٹنی کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی کہ ان کی جائیداد دیکھو، ریونیو ڈپارٹمنٹ والوں کو بھیجا گیا زمینیں دیکھ لو کتنی بنایا ہے، اور ناجائز آمدنی کہاں سے کچھ آئی ہے، بینک کے اکاؤنٹ کھول کر کے دیکھ لو، کھاتے دیکھ لو، ساری چیزیں دیکھ لی، ملا تو کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد بیک سپورٹ کس کا ہے، کون سے نیتا کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق ہے، کانگریس کے ساتھ، بی جے پی کے ساتھ، حمایت کے ساتھ، کون سے نیتا؟ عجیب اتفاق ہے کہ ہمیشہ سے کبھی ان لوگوں سے میل جول رہا ہی نہیں ہے۔ عام سی بات میں آپ نے بتاؤں، ہمارا کسی بھی نیتا سے کوئی تعلق زیادہ رہا ہی نہیں، اگر کوئی مسلمان ہے تو سلام کلام، یا کوئی دوسرے بھی ہیں اتفاق پڑ گیا بس۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی سیاسی طاقت کا سپورٹ لیا ہے، آج تک نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک چاہنے والے شاگرد ہیں، ان کے پاس ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آخر یہ مولانا کو کون سپورٹ کرتا ہے، کون بیکنگ کرتا ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں چیک کی ہیں، تو وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ فلاں لوگ آئے تھے، بڑے لوگ تھے، ادھیکاری تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا کو کون سپورٹ کرتا ہے، کون سے نیتا کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات ہیں۔ میں نے کہا میرے میاں ان کو سب کچھ پتا ہے، میری فون ریکارڈنگ تک رکھتے ہیں، ساری چیزیں پتا ہے، پھر پوچھنے کی کیا بات ہے، لیکن اگر پوچھتے ہیں تو جاؤ انہیں جواب دے دو، زندگی گزر جائے گی، ناک رگڑ جائے گی، تمہیں پتا نہیں چلے گا کہ بیکنگ کون کرتا ہے، نہیں پتا چلے کہ ان کی بیکنگ کون کرتا ہے، سپورٹ کون کرتا ہے۔ وہ گھبرایا ہمارا شاگرد اور کہا کیا کوئی سیکریٹ مسئلہ ہے، باہر کی کوئی طاقت ہے؟ ہم نے کہا میاں وہ یہاں کی بات کر رہا ہے، یہاں کی بات کر رہا ہے، دنیا کی۔ ہمیں اعلیٰ حضرت کے گھرانے نے قیامت کے دن بھی سکھایا ہے، قیامت کے دن کے بارے میں بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ امام زمان فاضل بریلوی کے برادر گرامی حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی۔ تم یہاں کی بات کرتے ہو، ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہوا۔ ہمارا بس اتنا ہی ہے کہ جو رسول پاک کے دامن میں چھپا ہوا ہو، اس کے لیے بیکنگ سپورٹ اور دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے رسول اس کے لیے کافی۔
میرے عزیزو آپ سب کو میں اسی بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا سیکھو، وفا کرنا سیکھو کہ اگر ان کے نام کا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو پورے کے پورے حضور کے ہو جاؤ، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضور کی غلامی سے جو ہٹ گئے تو ہر جگہ بے عزتی پر آ گئے، ہر جگہ تم سے ساری چیزیں چھین لی جانے لگی۔ آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلو کہ بلال حبشی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں فتح مکہ کے دن 10,000 کے مجمع میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا تھا۔ بلال حبشی سے کہا اذان دو، وہاں اور بھی صحابہ تھے لیکن بلال کو کیوں چڑھایا گیا؟ حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان دینے کا حکم ہوا، آپ نے اذان دی۔ میرے عزیزو بزرگان دین فرماتے ہیں اس میں یہ میسج دینا تھا، اے لوگو دیکھو یہی وہ بلال ہے جس کے پیروں میں رسی ڈال کر تم مکہ میں کھینچتے تھے، یہی وہ بلال ہے جس کے سینے پر تم گرم سل رکھتے تھے، یہی وہ بلال ہے جس کو آگ کے انگاروں میں تم لٹا کر کے اس کا دین پھیرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہر بات میں یہ مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا تھا، عہد عہد کرتا تھا۔ آج آؤ اے دنیا والو دیکھو جس نے مصطفیٰ کی محبت میں اپنی پیٹھ پر زخم کھایا ہے، مولا تعالیٰ نے اس کو کعبے کی چھت پر پہنچایا۔ تمہارا یہ مقام ہے اے مومنو، ان کی محبت میں، ان کی یاد میں جس نے تکلیفیں بھی اٹھائی، مولا اسے عروج بخشتا ہے، اسے بلندیاں عطا کرتا ہے، پھر اس کی بلندی تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے صحابہ نے کہا تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اگر تم انمول ہونا چاہتے ہو دنیا میں ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک جاؤ، حضور کے ہو کر کے رہ جاؤ، پھر دنیا تمہاری قیمت نہیں لگا سکتی۔ تمہاری بڑی بات ہے جوتیوں کی بھی قیمت نہیں لگا سکتی، حضور کے ہو کر کے دکھاؤ۔ آج مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ نوجوان جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتا ہے، میرے مصطفیٰ پر مر مٹنے کے دم بھرتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری جان آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، حضور پر جب جان دے سکتے ہو تو کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ گناہ جنہوں نے تمہیں رسول پاک سے دور کر رکھا ہے، اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں کیوں انہیں بسا کر کے رکھے ہو؟ کیا مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ سوئے تو گانے کی دھن پر سوئے، اٹھے تو گانے بجاتے ہوئے اٹھے؟ کیا یہ مسلمان کی شان ہے کہ اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے آئیں؟ کیا یہ ایک غلام مصطفیٰ کی شان ہے کہ شراب کی بوتلیں اس کے ہاتھ میں آئیں، گالی گلوچ اس کی زبان سے نکلے؟ کیا ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ نکڑ پر کھڑے ہو کر کے عورتوں کے اوپر نظر دوڑائے، کسی کے گھر کی عزت کو تار تار کرے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم راستہ بھٹک رہے ہو اور میرے مصطفیٰ سے بے وفائی کرنے جا رہے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وفادار، میں آپ کو بتاؤں وہ لوگ جو پہلے مکہ میں عورتوں کی عزت لوٹ لیا کرتے تھے اور نیلام کرتے تھے بازاروں میں عورتوں کو لا کر، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب لایا، ایسا انقلاب۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، یہ ایکو بند کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون ہے، وہ یمن جانا چاہتی ہے، یمن جانا چاہتی ہے۔ اس نے ایک چٹھی بھیجی ابوبکر صدیق کے نام پر کہ مجھے صحیح سلامت یمن جانے تک کا راستہ دے دیا جائے، یہ مسلمانوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہودی عورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 2 جوان صحابہ کو اس کے حوالے کر دیا، ایک اونٹنی دے دیا، کہا کہ اس خاتون کو صنعاء یمن پہنچنے تک تم اس کی نگہبانی کرو۔ یہ 2 جوان تھے، وہ عورت کے ساتھ ہو گئے۔ عورت کہتی مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ مسلمان ہیں، پتہ نہیں کیا کر دیں گے میرے ساتھ، اور راستے میں مجھے پکڑ کر مار دیں یا کیا ہو جائے گا۔ عام طور پر جو لوگوں کا ذہن بنا ہوا تھا، یہودی خاتون یہ کہتی رہی، اور یہ دونوں نوجوانوں نے اسے اونٹ پر سوار کیا، مدینے سے یمن کے راستے تک چل پڑے۔ جب بیچ میں کوئی چوکی آتی، چیکنگ پوائنٹ آتا، تو وہاں پر بھی صحابہ ہوا کرتے، وہ پوچھتے کون ہے اوپر اور تم کس طرف جا رہے ہو؟ یہ دونوں نوجوان صحابی کہتے
ہم خلیفہ رسول ابو بکر صدیق کے ساتھ کے حکم پر آئے ہیں اور اوپر ایک خاتون ہے جو ملک یمن جانا چاہتی ہے، تو اوپر آنکھ اٹھا کر کے بھی کوئی وہاں سے نہیں دیکھتا تھا، آنکھ بھی نہیں اٹھاتے۔ اس طرح یہ راستہ طے ہو گیا، یمن آ گئی وہ عورت۔ توجہ چاہتا ہوں، جب یمن پہنچی تو اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے کہتی ہے، اے لوگو آؤ، میں ایک بات آج تمہیں بتا دوں، میں مدینے سے گھبرا کر کے نکلی تھی کہ کہیں مسلمان میری عزت پر حملہ نہ کرے، میں اپنے خاندان میں آنا چاہتی تھی یمن میں، لیکن آج تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، ان دو جوانوں کو میں نے پورے سفر میں دیکھا، اتنے دنوں کے سفر میں ایک آنکھ اٹھا کر کے بھی انہوں نے میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ آج تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں واپس یمن میں نہیں مدینے جا کر رہنا چاہتی ہوں اور اسلام کے دامن میں رہنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ مجھے اگر کوئی عزت کی حفاظت دے سکتا ہے تو محمد عربی کا غلام ہی دے سکتا۔ میرے عزیزوں، دنیا کو آج بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم عورتوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والی قوم میں سے نہیں، بلکہ محمد عربی کے غلام ہیں جو ہر عورت کو بہن سمجھ کر اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دوسروں کے دلوں میں اگر محبت آ سکتی ہے تمہارے اخلاق سے آئے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے آئے گی۔ مجھے وہ بات بھی یاد آتی ہے، آج ان دجالی میڈیا کو پروپیگنڈا کرنے دو، تمہارے متعلق ہزار پروپیگنڈا کرنے دو کہ یہ آتنکوادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، ان کو سوئی بھی ملے تو بم لگنے لگ جائے، ان کو 8 سال کا بچہ بھی بڑا مجاہد لگنے لگ جائے۔ ان کے حالات یہی ہیں، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور اسی بات پر قسم کھا کر بیٹھے ہیں کہ اگر بگاڑیں گے کسی کا چہرہ تو صرف مسلمان کا بگاڑیں گے۔ ان کو ہزار کوششیں کرنے دو، لیکن اے مسلمانوں، اخلاق و کردار تو تمہارے ہاتھوں میں ہے، محبت کے طریقے اور سلیقے تمہارے ہاتھوں میں۔ افغانستان کی سرزمین کی بات کر رہا ہوں، 2012 آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات، کہ وہاں پر نیٹو فوجیں اپنے قدم جمائی ہوئی ہیں، ہر ملک کی فوجیں وہاں پر، ان پر رسہ کشی چل رہی تھی، طاقت کے بل بوتے پر امریکہ، یورپ، پتہ نہیں کتنی فوجیں وہاں پر موجود تھی۔ ایک ایسا انسیڈنٹ، ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک خاتون رپورٹر ہے، وہ امریکہ کی رہنے والی، جو رپورٹنگ کرنے کے لیے افغانستان کے میدان میں گئی تھی۔ کیا حالات دیکھیں، وہ روزانہ رپورٹنگ کرتی تھی کہ کہاں کیا کیا حالات ہیں۔ نیوز والی ایک عورت صحافیہ، لیکن اس کے ساتھ ایک دن ہوا یہ کہ شام کا وقت تھا، وہ ایک جگہ سے اکیلی آ رہی تھی، 2 یا 4 فوجیوں نے اس پر حملہ کر دیا، اور وہ فوجی کوئی وہاں کے نہیں تھے، یہ نیٹو افواج میں سے تھے۔ انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی اور اس کے کپڑے پاڑ رہے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ہوس کا شکار اسے بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ عورت نے چیخ پکار کیا تو اچانک 2 نوجوان جو مسجد کی طرف جا رہے تھے، مسلمان تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، تو جیسے ہی وہ آئے وہ فوجی اپنے راستے چلے گئے، کیونکہ عزت کا معاملہ تھا، آواز اٹھنے لگ گئی تھی۔ 2 ہی نوجوانوں نے اس خاتون کو پکڑا اور لے جا کر کے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ وہ چہرے والے تھے، ٹوپی والے تھے، نماز کے لیے جا رہے تھے۔ اب یہ خاتون لکھتی ہے کہ ہمارے فوجی جو حملہ کیے تھے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے کشمکش تھی، لیکن اس سے زیادہ ڈر تو یہ افغانی مسلمانوں سے تھا مجھے۔ پتہ نہیں اب یہ تو آتنکواد لوگ ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، اب یہ تو میری بوٹیاں ہی تقسیم کریں گے، ہم میرے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ خاتون کہتی ہے ڈری سہمی ہوئی اپنے کمرے کے اندر بیٹھی رہی، دروازہ بند تھا، رات کا وقت ہوا تو اچانک دروازہ کھلا، کھانے کا ایک برتن اندر کسی نے کیا اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کھانا کھا لیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلا، عورتوں کے زنانہ لباس کسی نے اندر کیے اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے نہیں دیکھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کھانا بھی آیا، کپڑے بھی آئے، میں اسی کمرے میں کھانا بھی کھائی، کپڑے بھی پہنے۔ دوسرا دن آیا، برابر وقت پر دروازہ تھوڑا کھلتا اور کھانا آتا پھر بند ہو جاتا۔ یہی وہ 2 نوجوان تھے جو ہر وقت کھانا پہنچا رہے تھے، لیکن دروازہ کھول کر دیکھ نہیں رہے تھے۔ دوسرے دن شام کے وقت اس کے سفارت خانے سے، اس کے ملک کی ایمبیسی سے کچھ ذمہ دار لوگ آئے اور دروازہ کھول کر اس خاتون سے کہا
ہم تمہارے ملک کی سفارت خانے سے آئے ہیں، کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا؟ اس عورت نے حادثہ لکھایا، رپورٹ لکھایا، اور اس سفارت خانے سے آنے والے نے کہا اے خاتون ان دو جوانوں کا شکر ادا کر کہ یہ ہمارے سفارت خانے تک پہنچ کر کے تیری خبر کیے ہیں، اور ان جوانوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب تک تجھے ملک تک حفاظت سے نہ پہنچائیں گے اس دن تک یہ محنت کرتے رہیں گے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں ان جوانوں کو نہ جانتی تھی نہ پہچانتی تھی، نہ ان سے میرا کوئی رشتہ تھا نہ کوئی ناتا تھا، لیکن انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی، یہاں تک کہ وہ خاتون اپنے ملک پہنچی، اور اس کے بعد اس نے اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، آج سے 8-9 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے بچپن سے میرے دماغ میں یہ ڈالا گیا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتا ہے، مسلمان آتنک کی طرف بڑھتا ہے، مسلمان عورتوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے، لیکن اے لوگوں یہ دنیا جھوٹ بولتی ہے، یہ میڈیا پروپیگنڈا کرتی ہے۔ میں خود صحافیہ ہوں، میں خود رپورٹر ہوں، میں نے افغان کی سرزمین پر دیکھا ہے حملہ کرنے والے کوئی اور تھے، حفاظت کرنے والے تو محمد کے غلام تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں آج بھی دنیا جانتی ہے کہ اخلاق و کردار میں اگر کوئی سچا ہو سکتا ہے وہ ایک ایمان والا ہو سکتا ہے، بس شرط اس بات کی ہے جس کو اقبال نے بار بار کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا آج تمہارے قدموں میں آنے کو تیار ہے، لیکن وفا تو کرو اس محمد عربی سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، ایک دو نہیں کئی ایسے حادثات ہوئے جس میں دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کیا وہ امانت اب بھی باقی ہے مسلمانوں میں، کیا وہ اخلاق و کردار آج بھی باقی ہے مسلمانوں میں۔ تمہیں ثابت کرنے کی ضرورت تھی، اپنے محلوں سے، اپنے مجمع سے، اپنے معاشرے سے ان ناصوروں کو ختم کرو جو تمہیں تاجدار مدینہ سے دور کر رہے ہیں، جو تمہیں اپنے نبی سے دور کر رہے ہیں۔ ان تمام بے حیائیوں کو اپنے معاشرے سے نکالو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے والا مسلمان کبھی ایسی چیز کو اپنے گھر میں پنپنے نہیں دے سکتا جو اسے مصطفیٰ کی رضا میں خلل پیدا کرے۔ آج آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، گانے، باجے، ٹیلی ویژن، عورتیں مکمل زندگی یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ سیریل کبھی ناغا نہیں ہونا چاہیے، قضا نہیں ہونا چاہیے، چاہے نمازیں چھوٹتی ہیں چھوٹنے دو، فلم کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ نوجوان بچوں کے حالات یہ کہ رات کے وقت ان کے ہاتھوں میں موبائل آیا اور گیم کھیلتے کھیلتے صبح ہونے لگ گئی، فجر کی اذان اور نماز کی طرف دنیا کے متقی چلے گئے، لیکن یہ رات بھر گیم کھیلنے والا اپنے بستر پر پیر پسارے سو گیا، اسے احساس تک نہیں کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے، اس کے نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے عزیزوں جن چیزوں نے تمہیں میرے مصطفیٰ سے دور کر رکھا ہے ان چیزوں سے تمہیں نفرت آج کرنی ہوگی، آج ان کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہوگا۔ جنگ بدر کا وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، دو چھوٹے سے بچے حضور کے پاس روتے ہوئے آئے، دو چھوٹے بچے 13 سال اور 15 سال کی عمر ہے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جانتے ہیں کیوں آئے تھے؟ بدر کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین صحابہ کی صفیں لگا رہے ہیں جنگ کے لیے، دو چھوٹے بچے آ کر کہنے لگے ہمیں بھی جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ میاں یہ کرکٹ کھیلنے کی بات نہیں، کسی والی بال اور فٹ بال کی بات نہیں، جان ہتھیلی پر لے جانے کی بات ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب جنگ کے میدان میں کوئی پہنچتا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے تیر چلے اور کب کس کی گردن پر تلوار آئے، لیکن وہ دو بچے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، ہمیں جانے کی اجازت دی جائے۔ بچوں پر جہاد فرض نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو دیکھ کر فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر بتا رہا ہوں، جب یہ میدان میں آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تلواریں لہراتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ یہ چھوٹے بچے پوچھتے ہیں ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان بچوں سے کہا بیٹا تم اس کا کیا کرو گے، وہ سردار قریش ہے، وہ مکہ کا بڑا پہلوان ہے، اس کا تم کیا کرو گے؟ وہ بچے کہتے ہیں سنا ہے ہمارے آقا کی شان میں گالیاں دیتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے،
ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن آج ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کون سے گھر کے بچے تھے، کون سے گھر کے بچے تھے جو اپنے نبی پاک کی شان میں کوئی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ 13 سال اور 15 سال کی عمر کیا ہوتی ہے میاں؟ لیکن عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول کہتے ہیں مجھے ان کی بات پر ہنسی آئی، لیکن اتفاق تھا کہ ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا گھوڑے سے۔ میں نے ان بچوں سے کہا یہی وہ مردود ہے جس کو تم تلاش رہے ہو، یہی وہ مردود ہے جو سردار قریش ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ یہ بچے چیل کی طرح اس پہ جھپٹ پڑے۔ یہ دونوں چھوٹے سے بچے ایسے تیزی سے اس کے پاس گئے، ابو جہل کو احساس بھی نہیں تھا کہ کوئی بچہ اس کے قریب آ سکتا ہے۔ ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار ماری، گھوڑا زمین پر آیا اور دوسرا ابو جہل کے سینے پر سوار ہو گیا اور دونوں نے ہاتھ پکڑ کر کے اس کی گردن الگ کر دی۔ اوروں نے اگر کافروں کو مارا تھا تو ان بچوں نے پورے کفر کو مارا۔ دنیا نے تاریخ لکھی ہے ایک کسان صحابی کے بیٹے، کسانی کرنے والے صحابی کے 2 چھوٹے بیٹے جنہوں نے پورے طاغوتی طاقت کو ختم کیا تھا، جو ہمیشہ مصطفیٰ کریم کو ایذا دیتا تھا، اسے فنا فی النار کیا۔ اب سنو میرے عزیزو، ان بچوں نے یہ بڑا کردار تو کیا ہی ہے، یہ آسان سی بات نہیں۔ جنگ کے میدان میں کسی پہلوان کو پچھاڑ دو یا اسے ہلاک کر دو اور اس کا خاندان تمہیں چھوڑ دے گا، اس کی فوج تمہیں چھوڑ دے گی، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ ابو جہل کو قتل ہوتے دیکھ کر پورے کافروں میں ایک سنسنی پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ ایک ظالم کافر آیا اور یہ دونوں بچوں میں سے ایک بچے کے مونڈھے پر تلوار مار دی، یہاں کندھے پر تلوار ماری۔ ان میں سے جو بڑے صاحبزادے تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ ہاتھ الگ ہو گیا، بغل کی چمڑی سے لٹکنے لگ گیا۔ بس بغل کے اندر کی جو چمڑی تھی اس سے ہاتھ لٹک رہا تھا اور ہاتھ پورا کٹ گیا ہے۔ لیکن دیکھو اس جذبے جوانی کو، اس جوان بچے نے تلوار نہیں پھینکی، بائیں ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور میدان میں پھر آ گیا۔ کندھے سے خون رس رہا ہے اور میدان میں وہ بائیں ہاتھ میں لے کر واپس کھڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں صحابہ کہ جب وہ لڑنے کے لیے آنے کی کوشش کرتا تو یہ ہاتھ لٹک کے سامنے آ جاتا تھا۔ میاں ایک انگلی پر بھی کچھ ہو جائے ہمارے، ہم آہ اوہ کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں کے چکر لگائیں۔ ہڈی اگر سرک جائے تو کتنے دن تک تو پٹی باندھ کر کے گھومیں، ہاتھ میں پٹی اور گلے میں پھندا ڈال کر گھومتے رہے۔ جس بچے کا پورا مونڈھے سے ہاتھ الگ کیا گیا ہو وہ بدر کے میدان میں بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر آتا رہا۔ جو بات مجھے کہنی تھی، جس غرض سے میں نے اس واقعے کو چھیڑا تھا، وہ توجہ چاہتا ہوں، اس نقطے پر میں آتا ہوں۔ بائیں ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا تو یہ ہاتھ سامنے آتا تھا، لٹک لٹک کر کے آ جاتا تھا۔ لیکن جانتے ہیں بھرے مجمع میں اس بچے نے کیا کیا؟ دیکھا کہ یہ ہاتھ بار بار لٹک کر آ رہا ہے، اپنے پیر میں ہاتھ کو دبایا اور کھینچ کے نکال دیا، الگ کر دیا۔ اس سے کسی نے کہا تو جانتے ہو بچے نے کیا کہا؟ مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل پیدا کرتا، مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل پیدا کر رہا ہو۔ میرا وقت برباد کر رہا تھا یہ ہاتھ، میں نے اس کو الگ کر دیا۔ یہ تھے محمد عربی کے وفادار بچے جنہوں نے اپنے جسم کے پارٹ کو الگ کر دیا اگر خلل پیدا کرتا ہو۔ اور تم نے زندگی میں نہ جانے کتنے آلات لہو و لعب لا کر رکھ لیا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے گھروں سے وہ خوشبو آنی چاہیے تھی۔ آج ہمارے گھروں سے یہ بچے کہاں کے تھے؟ بدر کے میدان میں یہ دونوں بعد میں شہید ہو گئے، معاذ بھی اور معوذ بھی دونوں شہید ہو گئے۔ 14 شہیدوں میں بدر کے اگر نام آتا ہے تو ان دونوں کا بھی نام آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی حرمت پر، عزت پر مر مٹنے والے وہ بچے کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟
جانتے ہیں ان کے باپ کو جب کہا جاتا تمہارے 2 چھوٹے بچے گئے تو وہ مسکرا کر کہتے تھے کہ میرے گئے نہیں، مصطفیٰ نے قبول کیا ہے، اللہ رب العزت نے قبول کیا ہے، اگر میرے اور 100 بچے ہوں تو ان قدموں پر میں نچھاور کر دوں۔ یہ انہی گھروں سے بچے مل سکتے ہیں جن گھروں کی ماؤں نے انہیں مصطفیٰ کریم کے نغموں کی لوریاں سنائی ہوں، حضور کی محبت میں انہیں سلایا ہو۔ یہ انہی گھروں کے بچے ہو سکتے ہیں جہاں کی تربیت یوں کی جاتی ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علیہ کہتے کہتے۔ مسلمانوں، آج ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں کی طرف جو آج ظالموں کی نظریں اٹھی ہیں وہ صرف اسی وجہ سے، دیکھو ایک بات یاد رکھیں، شیر جب تک شیر رہتا ہے ہر کوئی اس سے خوف زدہ رہتا ہے، اور شیر اگر کتوں کی حالت پر آ جائے تو ہر کوئی اس پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ تو کتے بننے کی کوشش شیر کو نہیں کرنا چاہیے، شیر کی حیثیت الگ ہے، وہ الگ انداز سے رہتا ہے۔ جب شیر اپنی شیری بھول جائے تو اس کے ساتھ کتوں جیسا سلوکی کیا جاتا ہے، کوئی بھی اس کو پکڑ لے گا، کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی کر لے گا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام دنیا میں وہ ہوتے تھے کہ تم دوسروں کے اخلاق نہیں قبول کرتے بلکہ اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ دیا کرتے، تمہاری پرچھائیوں پر دوسری قومیں اپنے راستے طے کرتی تھی، تمہارے نقش قدم پر دنیا چلتی تھی۔ آج تم غیروں کی تقلید پر چلے گئے۔ آج ہمارا جوان پھٹی پینٹ پہننے کو فخر محسوس کرتا ہے، ادھر سے بھی پھاڑ لے ادھر سے بھی پھاڑ لے، کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں چوڑیاں۔ تمہارے اخلاق تو نہیں تھے یہ، تم نے ظالموں کو ٹی وی پر ناچتے ہوئے دیکھا، ان کے برے اخلاق کی پیروی کرنے لگ گئے۔ تمہیں پتہ نہیں تمہارا چہرہ تو تاجدار مدینہ کی امانت ہے، حضور پاک کے غلام ہو، دنیا کو یہ بتاتے۔ آج مجھے حیرت ہوتی ہے، کئی نوجوان اس بات سے کتراتے ہیں کہ میاں داڑھی چہرے پر اچھی نہیں لگتی ہے۔ کیوں؟ 4 لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، کام کاج ہے، ہمارا بزنس ہے، جاب ہے، اور پھر لوگ ہمیں تانا مارنے لگیں گے۔ تم ان 4 لوگوں کے لیے جیتے ہو یا بتاؤ اس محمد عربی کے لیے جیتے ہو؟ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نہیں کیا؟ دنیا کے ان تانوں کی فکر تو تمہیں ہو گئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایک نوجوان سے میرا مکالمہ ہوا تھا، میں نے اس سے کہا تھا کہ بیٹا دنیا میں جس کا تو فین ہے، جس کے کیریکٹر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی خان ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی ہو، جس کے ہیئر اسٹائل تو اپناتا ہے، اس کے کپڑے تو پہنتا ہے، ایک بات کرتے ہیں، مرنے کے وقت تو بھی ایک چٹھی لکھ دینا اس کو، جس کا تو فین ہے، جس فلمی ایکٹر اور ہیرو کا تو مقلد ہے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ نوجوان ہو، دونوں سن لے، ان کو ایک خط لکھ دینا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، قبر میں جاؤں گا، اگر منکر نکیر آئیں تو آپ آ جانا، میری مدد کرنا۔ وہ نوجوان ہنسنے لگا، کہا کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، کیا وہ کوئی ہیرو اور ایکٹر قبر میں آ کر میری مدد کریں گے؟ تو کہا پھر تو اس کی پوری تقلید کرتا ہے، اس کی طرح چلتا ہے، اس کی طرح بیٹھتا ہے، اس کی طرح کھاتا ہے، اس کی طرح پہنتا ہے، پھر کیوں؟ جب تجھے یہ پتا ہے وہ آ نہیں سکتا تو کیوں اس کے پیچھے چلتا ہے؟ میں نے کہا، اس نے کہا یہ کوئی چٹھی لکھ دیں تو کیا وہ آئے گا؟ کہا تیرا نہیں آتا، لیکن میں لکھتا ہوں تاجدار مدینہ، میں لکھتا ہوں میرے مصطفیٰ کو، جانے سے پہلے کہتا ہوں یا رسول اللہ، میں نے کوشش کی آپ کی سنتوں پر چلنے کی، میں نے چہرہ ویسا بنایا جیسے آپ نے حکم فرمایا، میں نے امامہ اس لیے پہنا کہ آپ پہنتے تھے، یا رسول اللہ آپ کی طرح چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے کی کوشش کرتا رہا، اب دنیا سے جا رہا ہوں، اگر منکر نکیر آئیں تو میرے آقا آپ آ جانا۔ وہ نوجوان کہتا ہاں وہ تو آ سکتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا وہ تو آ سکتے ہیں۔ کہا نوجوان تجھے جب اتنی سمجھ ہے کہ قبر میں جو آنے والا ہے وہ دنیا دار نہیں آئے گا، وہ مصطفیٰ کریم ہی آئیں گے، تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے تجھے سمجھایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرنا سیکھو۔ میں آج ہمارے مجمع میں اور ہمارے محلوں میں پنپنے والی ان خرابیوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔
جن کے ہاں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، اولاد کو اس طرح سے پالا جا رہا ہے جیسے لگتا ہے کہ ان سے ہمارا کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد یہی تمنا کہ اس کو ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنایا جائے، بعد میں چل کر کے وہ ڈاکو بھی بن جائے، فرق نہیں پڑتا۔ تربیت اسی انداز سے کی جا رہی کہ بچہ فراٹے دار انگریزی بولنے والا ہونا چاہیے، لیکن باپ نے یہ توجہ کبھی نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کی چند حدیثیں بھی اسے یاد ہو جائیں۔ ان جوانوں کا حال تو یہی ہے، فلمی ڈائیلاگ اور گانے تو انہیں یاد ہیں، پکڑ کر کے پوچھ لینا کیا تجھے تیرے نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی یاد ہیں؟ تو ٹی وی دیکھ کر کے ان کے ڈائیلاگ تو اپنا لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اپنے نبی پاک کے اخلاق و کردار اور ان کی حدیثیں آج تک کیوں نہیں یاد ہو پائی؟ میرے عزیزو، کچھ تو ہمیں انصاف کی ضرورت ہے۔ انصاف کرو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ۔ میں ان صحابہ کی بات کرتا ہوں جنہوں نے صرف باتیں نہیں کی تھی، باتیں نہیں، اپنا سب کچھ نچھاور کیا۔ ایک خاتون مدینے کی دوڑتی ہوئی آئی جب حضور پاک جہاد میں جا رہے تھے، 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی۔ توجہ چاہتا ہوں، 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی، کہا یا رسول اللہ اس کو اپنے ساتھ قبول کر لیں۔ صحابہ دیکھ کر حیرت میں تھے، دودھ پیتا ہوا بچہ ایک عورت لے کر کے آ گئی، یہ میدان جہاد میں جانے والے صحابہ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ خاتون یہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا آقا آپ کی عزت پر سوال آیا، مدینے کے ہر گھر کا جوان باہر نکل پڑا، لیکن افسوس ہے میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، میرے گھر میں کوئی اور مرد نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے، یہ دودھ پیتا ہے، میں نے سوچا کہ اسی کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ پوچھا کسی صحابی نے اس کا کیا ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں، مدینے کی ان خواتین پر لاکھوں سلام، کروڑوں سلام۔ وہ خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں میرا بچہ چل نہیں سکتا، تیر و تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن یا رسول اللہ آپ اپنے کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں یہ بچہ دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلیں تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ یہ قربانیاں تھیں ان مدینے والوں کی، انہوں نے سب کچھ لٹا کر کے بھی کہا تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج کچھ نہ پیش کر کے اگر ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں تو میرے عزیزو ضمیر ملامت کرتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے۔ صرف نعروں کا نام ہی اگر عشق رسول ہوتا تو آج دنیا میں پتہ نہیں کتنا بڑا انقلاب آ گیا ہوتا۔ ہمارے اتنے عظیم نعرے ہیں، صرف نعروں کا مطلب عشق رسول نہیں ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اگر حقیقت میں ہے تو کچھ چیزیں تو تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ دنیا کے اخلاق و کردار کو ٹھوکر مارو، آؤ اور دنیا کو بتاؤ سب سے زیادہ حسین چہرہ دنیا کا اگر کوئی ہے تو وہ گنبد خضرا والے کا ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے؟ ہر بندہ مسلمان یہی کہتا ہے میرے نبی کے اخلاق سب سے عمدہ، میرے نبی کا چہرہ سب سے اعلیٰ۔ جو تمہارے پاس سب سے عمدہ اخلاق والے، سب سے اچھے چہرے والے رسول ہیں تو پھر دنیا داروں کی پیروی کرنا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، پھر کسی اور کی طرف دیکھنا تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اے نوجوانوں، تمہاری آنکھیں کب بے حیا ہو گئیں؟ تم عورتوں کے حسن میں مبتلا ہو گئے؟ یا اگر کوئی نوجوان دین سے غافل ہو کر صرف ایک لڑکی کے چکر میں بے دین ہو گیا، اور ان خواتین سے بھی میں کہتا ہوں جو جوان بچیاں ہیں، تم کسی کے چہرے پر فدا ہو گئی یا کسی کے چال چلن پر اور گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر بیٹھ گئی، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اب تک تمہارے دلوں میں ایمان ہی نہیں آیا اور تم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تڑپ ہی نہیں رکھی۔ اگر تمہاری آنکھوں میں اس بات کی تڑپ ہوتی کہ دنیا کا سب سے زیادہ حسن والا چہرہ وہ مدینے والے کا ہے، پھر دنیا کا کوئی حسن تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی جمال تمہیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آؤ آج دنیا میں اگر انہیں آنکھوں میں کوئی صورت بسانا ہو
تو دنیاداروں کی نہیں، تاجدار مدینہ کی۔ میں ایک خد و خال تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یوں ہی صحابہ نے نہیں کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت جو صحابی رسول ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور وہ صحابہ یوں کہتے تھے پکار کر کے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، جیسے آپ کی مرضی تھی مولا نے اس شان سے آپ کو پیدا کیا۔ اے مسلمانوں، آج جو ہمیں دنیا دھوکہ دے رہی ہے وہ صرف اسی بات پر دے رہی ہے، تمہیں کبھی پیسے کی لالچ، کبھی سیاست کی لالچ، یا پھر خوبصورتی اور حسن و جمال کی لالچ۔ یہ تینوں چیزیں ایک مومن کو کبھی بھی خرید نہیں سکتی اس وقت تک جب تک اس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو اور اس کی آنکھیں روز تڑپتی ہوں اس بات پر کہ میرے آقا آ جاؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے حضور کو دیکھنے کی تڑپ جس کے اندر ہو، اور وہ روز یہ کہہ کر کے سوتا ہو یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جس مومن کی یہ تڑپ ہو کہ میں دیکھوں گا تو مصطفیٰ کے حسن کو دیکھوں گا، میرا یقین یہ ہے پوری دنیا نہ اسے حسن میں مبتلا کر سکتی ہے، نہ مال و دولت سے خرید سکتی ہے، نہ حکومت و سیاست سے اسے بدل سکتی ہے۔ صرف اور صرف شرط یہ ہے اپنی آنکھوں میں تڑپ اور تمنا پیدا کرو تو اس مصطفیٰ کو دیکھنے کی تڑپ پیدا کرو۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام بلکہ مفتی اعظم ہند کی یہ بات یاد رکھنا، ان بزرگوں کو جو تقوی حاصل تھا وہ آنکھوں کی اسی تڑپ کی وجہ سے، ان کو جو عشق حاصل تھا مصطفیٰ سے اسی آس اور تمنا کی وجہ سے مفتی اعظم نے بارگاہ الہی میں یوں دعا کی تھی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تڑپ جب تک تمہارے آنکھوں میں نہیں آئے گی یہ دنیا بار بار تمہیں ٹھوکر دیتی رہے گی، بار بار تمہیں دھوکہ دیتی رہے گی۔ آج تمہارے گھروں میں جو ننگے ناچ نچائے، میں یہ نہیں کہتا کہ عورتیں ننگی ہو کر ناچ رہی، نہیں، بلکہ وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ اس طرح سے لوگ سڑکوں پر کریں گے جیسے گدھے اور کتے جوڑا کھاتے ہیں، زنا اس طرح سے عام کر دیا جائے گا، بے پردگی اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ایسی عام ہو جائیں گی۔ آج تک ہمارے مشرقی روایات میں اس طرح سے حرکتیں تو ابھی دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں جو انٹرنیٹ آیا ہوا ہے، موبائل اسکرین نے وہ ساری چیزیں تمہیں دکھا دی، ٹیلی ویژن دنیا نے یہ تمہیں اخلاق سے گھری ہوئی زنا کی ننگی تصویریں دکھانا شروع کر دیا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایک دو نہیں سینکڑوں نوجوان بچوں نے صرف اور صرف انہی بے حیا تصویروں پر اپنی زندگی برباد کر دی، کتنوں کی جوانی ختم ہو گئی پتہ ہے آپ کو؟ آج اس ظالم دنیا نے تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لیے سب سے زیادہ اگر آج انٹرنیٹ پر کوئی چیز چلتی ہے تو پورنوگرافی ہے، بے حیائی، ننگی تصویریں، اور اس طرح انداز سے کہ اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے جوان، جس طرح سے نشہ کا ایڈکٹ ہوتا ہے، بہت سارے نوجوان پورنوگرافی کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ مجھے وہ بات بھی یاد آتی، میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت کے قریب انگلیوں کے پور سے گناہ کیے جائیں گے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ انگلیوں کے پور سے گناہ کیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس وقت اس کا تصور بھی نہ ہو کہ انگلیوں کے پور سے کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن آج ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ ٹچ سکرین آ کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ سارے گناہ اس انگلی کے پور سے ہی ہو رہے، انگلیوں کے ٹچ سے ہوتے چلے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہو رات کی تاریکی میں یا تنہائی کے کمرے میں بیٹھ کر
بے حیائی کی تصویریں دیکھ لیں اور گندی فلمیں دیکھ لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے، پردہ لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے۔ ایک بات یاد رکھنا ہے مسلمانوں، تم اپنے نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو، حاضر و ناظر مانتے ہو، اور اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا تم رب ذوالجلال کو دیکھنے کی حالت میں بے حیا بن سکتے ہو، ننگے بن سکتے ہو؟ آج میں ان باتوں پر توجہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آج ہمارے بچوں کو اگر کسی چیز نے برباد کیا ہے تو اسی دنیا نے برباد کیا۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے باہر آنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو نوجوان انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنے اخلاق تباہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے باہر کیسے آئیں؟ ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی علاج ہے، ان آنکھوں کو تڑپ اور تمنا دے دو تاجدار مدینہ کو دیکھنے کی، ایک بار اس چہرے پاک کو دیکھنے کی تڑپ پیدا کرو۔ دیکھنا حضور کو دیکھنے کی جو آنکھیں ہیں نا، وہ پھر بے حیا کبھی نہیں ہو سکتی، وہ بے حیا نہیں ہوں گی۔ میرے عزیزو، چھپی ہوئی باتیں تو دور کی ہیں، یاد مجمع کی بات تو دور کی ہے، وہ تنہائی میں بھی آنکھ اٹھا کر کے کبھی اجنبیہ کی طرف نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ وہ آنکھیں بچا کر رکھتا ہے کہ مجھے حسن مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، نبی پاک کو دیکھنا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتا دوں، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور جب تک تم اپنے ذہن و دماغ میں نہیں لاؤ گے، تب تک یہ دنیا بار بار تمہیں ٹوچن مارتی رہے گی، دھوکہ دیتی رہے گی۔ تم روز توبہ کرتے ہو، پھر تنہائی میں جاتے ہو تو گناہ کر بیٹھتے ہو، روزانہ تم اپنے گناہوں سے باز آنے کی بات کرتے ہو، لیکن پھر اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، اسی گناہ کی وادی میں چلے جاتے ہو۔ اس کا علاج یہی ہے کہ تڑپ پیدا کرو، تمنا پیدا کرو کہ مجھے دیکھنا ہے تو پہلے نمبر پر میرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، میرے آقا کو دیکھنا ہے، اور اسی آس میں دنیا سے چلے جاؤ گے۔ قسم خدا کی، اگر یہاں دیکھنا میسر نہ بھی آیا کوئی بات نہیں، قبر میں پہنچو گے تو میرے مصطفیٰ کی زیارت ضرور ہوگی، ان کے چہرے جمال جہاں آرا کو ضرور دیکھو گے۔ آؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خد و خال پر جن لوگوں نے بھی اپنے اشعار میں لکھا ہے، اس پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، اولاد حضور غوث اعظم، اولاد حضور غوث اعظم، شہزادے رئیس العابدین، شہزادے رئیس العابدین حضرت علامہ سید شاہ سیف الحسین بخاری خانقاہ بخاریہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، خانقاہ بخاریہ، خانقاہ بخاریہ، سلسلہ بخاریہ، سلسلہ بخاریہ، بخاری دولہا، بخاری دولہا، بخاری دولہا، اولاد رسول عابدین، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی، میں وقت کو محسوس کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ بات چل رہی تھی حسن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جمال کی بات کی جا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل رسول کو ہمارے درمیان بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خوشبوئیں آج پوری دنیا کو مہکا رہی ہیں۔
میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرنا یہ صرف مسلمانوں کی شان ہی نہیں ہے، یہ سنت الہی ہے، اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ تمہیں پتا ہے ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری بیٹے، 3 بیٹے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا، سب تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، 6 مہینے سے زیادہ کوئی ظاہری زندگی میں نہیں رہے۔ انتقال ہوا تو ابو لہب نے یہ تانا مارا تھا، محمد اقطع ہے، ابتر ہے، نعوذ باللہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کٹی ہوئی نسل کے، حضور کی اب نسل نہیں ہے، کٹی ہوئی نسل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر یہ بات گراں گزری، جب کوئی تانا مارے، دیکھیں حضور کی شان میں توہین ابو لہب نے کیا، اور جواب میں ان کا خالق پوری سورہ اتارتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ اٹھیں اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ اخیر میں جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ ان شانیہ هو الابتر کا مطلب ہوا اے محبوب آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ اے دنیا والوں، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، ڈھونڈ کر کے نکالو ابو لہب کی اولاد کہاں ہے، ابو لہب کی ذریت کہاں ہے، جس نے میرے نبی کو تانا مارا تھا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی۔ ابو لہب کی اولاد رہتی کہاں ہے؟ چپا چپا چھان کر کے بھی تم بتا نہیں سکو گے کہ ابو لہب کے خاندان کا کوئی باقی رہا، لیکن قسم رب ذوالجلال کی، مولا نے اپنے نبی کی شان کو ایسا بلند کیا، دنیا کے جس خطے میں بھی جاؤ کوئی نہ کوئی آل رسول تمہیں ضرور نظر آئے گا۔ حضور کی نسل کو آج تک اللہ نے منقطع نہیں کیا، اوروں کے شجرے ختم ہو گئے، مصطفیٰ کی آل کا شجرہ آج بھی باقی رہا، بلکہ صبح قیامت تک، یہاں تک کہ قیامت کے دن کے بارے میں بھی میرے آقا کا فرمان ہے، اس دن سارے لوگوں کے نسب ختم ہو جائیں گے، لیکن مصطفیٰ کریم کی اولاد کا نسب اس دن بھی باقی رہے گا۔ ہاں میرے عزیزو، دفاع کرنا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے تو اٹھو اور اپنے بازوؤں سے، اپنی طاقت سے، اپنی زبان سے، اپنے علم سے، اپنے جوہر سے میرے نبی پر آنے والی ہر انگلی کو توڑ ڈالو، اور ان کے اوپر اچھالے جانے والے کیچڑ کا جواب تم جس انداز سے دے سکتے ہو دو، اس لیے کہ پھر دنیا اگر اس پاداش میں تمہیں مار بھی ڈالے، قتل بھی کر دے، کوئی فکر کی بات نہیں، مصطفیٰ کریم کے نام پر دنیا سے کٹ جانے والا، مر جانے والا کبھی مرتا نہیں ہے، بلکہ دنیا پھر پکار کر کہتی ہے حسین آج بھی زندہ ہے، یزید پانی پی پی کر کے مر گیا، حسین کئی ٹکڑوں میں کٹ کر کے بھی زندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے نام کی حفاظت کے لیے جو بھی اترا مولا تعالیٰ اس کا جھنڈا ہمیشہ سلامت رکھتا ہے۔ آج اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی انہونی ہو جائے، چاہے وہ جیل ہو، پھانسی ہو، ٹکڑوں میں بدل جائے، کوئی فرق کرنے کی، کوئی فکر کی بات نہیں، اس لیے کہ اوروں کی محبت میں مر جائے تو دنیا مردہ کہے گی، مصطفیٰ کے نام پر جانے والے کو قرآن بھی شہید کہتا ہے، اور اسے مردہ کہنے پر پابندی لگاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں جو بات عرض کر رہا تھا، گفتگو کو اپنے اختتامی مرحلے پر لاتا ہوں۔ ان ظالموں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آج انگلی اٹھائی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر بھونکتے ہوئے انہوں نے کتاب شائع کرنے کی کوشش کی۔ ان پاکنڈیوں کو کل بھی ہمارا چیلنج تھا، آج بھی چیلنج ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے کہہ تو سکتے ہیں، لیکن کسی مرد مومن سے مقابلہ کر کے دکھائیں۔ میں میدان میں آنے کی بات اس وقت ہو سکتا ہے آپ تک بات پہنچی ہوگی، رمضان میں وہ ہمارا جذبہ تھا، ہم نے آواز لگائی تھی، لیکن آج اتنا یقین ہو گیا، اتنا یقین ہو گیا، 6 مہینے کے اندر ان ظالم کتوں کو پھر پکار کر کہتا ہوں، ان علماء کی کوئی ضرورت نہیں، ان مشائخ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب اپنے منبر پر بیٹھے رہیں گے۔ آ جاؤ ہمارے گھروں کے 8
سال کے بچے سے مقابلہ کر کے دکھاؤ. محمد عربی کے نام پر مر مٹنے والا, ہماری ماؤں کی گود میں دودھ پینے والا بچہ یا تھوڑے عقل و شعور رکھنے والا بچہ بھی ان پاکھنڈیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ جس دن تم آنے کی تیاری کی بات کرتے ہو, ہم علماء کی بات نہیں کرتے. 6 سال کے بچے کو ہم اتار کر کے دکھائیں گے اور وہ محمد عربی کے نام پر آگ ہی نہیں دنیا کے ہر خطرے کو مول لینے کے لیے تیار ہوگا. اس لیے کہ ہماری عقلوں میں صرف اور ہمارے جسم میں صرف دودھ نہیں ڈالا گیا ہے, بلکہ ہماری ماں نے ہمیں ایمان بھی پلایا ہے, ہمارے باپوں نے ہمارے لیے محمد عربی کا عشق بھی پلایا ہے. آپ اس بات سے خوف نہیں کرنا, یہ دنیا جس طرح چیختی ہے چیخنے دو. میرا آخری سانس تک یہ چیلنج رہے گا, ان ظالم کتوں کو کبھی میدان میں آنے کی نوبت نہیں آ سکے, کوئی نہیں آ سکے گا. جو ناجائز اولاد ہے وہ کیا مقابلہ کر سکے, جو اپنے گھر والوں کے سامنے منہ نہیں دکھا سکتا, جو اپنے گھر بار کے اندر نہیں رہ سکتا, وہ کیا محمد عربی کے غلاموں سے مقابلے کی بات کرتا ہے. آج میں آپ کو کہتا ہوں, فخر کی بات ہے میرے عزیز, اس مجمع کو دیکھو, بنگال کی اس سرزمین پر میں بڑی دور سے آیا ہوا ہوں, بڑی دور سے آیا ہوں. اس پاکھنڈی کو دیکھو جو غرفے میں بیٹھ کر بھونکتا تھا. آج اتنی ڈر ہے, اتنا ڈر ہے, اتنا خوف ہے کہ مندر میں اگر 8 سال کا بچہ بھی آیا ہے تو اسے بم لگنے لگتا ہے. ہاں یہ بم لگتا ہے. آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا, نیوز میں دیکھا ہوگا, اور سب کو جمع کر کر کے انٹرویو دے رہا ہے. 8 سال کا مسلمان بچہ اندر آ گیا, مسلمان بچہ آ گیا. ارے 8 سال کے بچے سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ 8 سال کے بچے, یہی تو ہم بتانا چاہتے تھے کہ عشق مصطفیٰ ہوتی کیا چیز, محبت مصطفیٰ. ان کا جینا حرام ہو چکا, رات بھر کی نیند خراب ہے, ہر رات یہ ڈر کے مارے اسی فکر میں ہے اور بار بار بھوکتے بھی رہتے. ہماری گردنوں پر مسلمانوں نے اتنا انعام رکھا ہے, اتنا انعام رکھتا ہے. جھوٹ بولتا ہے, تیری ایک پھوٹی کوڑی کی بھی قیمت نہیں. کس نے انعام رکھا, کس نے انعام رکھا؟ جو انعام رکھتا ہے میں اس کو بھی جاہل کہوں گا. ہاں ان ظالموں کی گردنوں کی کوئی قیمت ہوتی ہے, کوئی قیمت ہوتی ہے. ارے میاں کوئی کچرا پیسے دے کر کیا خریدے گا, کچرا کیا پیسے دے کر خریدے گا. آپ توجہ چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. ایک رات بھی نیند نہیں آتی اس بات کا ڈر سے کہ پتہ نہیں ادھر سے کوئی نہ آ جائے, ادھر سے کوئی نہ آ جائے, سامنے سے پیچھے سے پورے باڈی گارڈ بھی لگے ہوئے ہیں, سامنے پورے سیکورٹی بھی لگی ہوئی ہے, ہر جگہ کی حفاظت کے بعد بھی نیند خراب ہے, نیند خراب ہے. یہی تو ہوتا ہے گستاخان رسول کا انجام. دنیا میں تمہارا چین و سکون غارت ہے, لیکن آؤ میں اپنے فخر کے لیے نہیں تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں, محمد عربی کا ایک ادنا غلام ہے, تنہا چلتا ہوں, لیکن جس جگہ جائے تو ڈر کے مارے دیوار سے باہر نہیں آ سکتا, لیکن میرے لیے مجمع میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں دلوں کو ہماری طرف مائل کیا ہے, لاکھوں دلوں کو, اور میرا یہ وجدان کہتا ہے, میرا یہ یقین کہتا ہے مقابلہ بہت دور کی بات. میں اس ظالم وسیم کتے کو بھی کہتا ہوں, آجا تو ایک اعلان کر دے, تو ایک اعلان کر دے. اور اعلان کیا کرے گا, وہ تو اپنے غیروں کے کتوں کے بیچ میں بیٹھ کر کہتا ہے میری چیتا کو آگ لگا دی جائے. یہی تو ہوگا, یہی تو کہہ سکو گے. تم بھی اعلان کرو کہ میری لاش کو اٹھانے کے لیے فلاں آ جائے, فلاں آ جائے. اور یہ فقیر کہتا ہے میں محمد عربی کا ادنا غلام ہوں. دیکھا جائے گا, موت آئے گی تو پتہ چلے گا تو کتنے کندھوں پر سوار ہوگا اور میں کتنے کندھوں پر سوار, دیکھا جائے گا. اس لیے کہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے جنازے بھی جاتے ہیں تو پوری دنیا کو ہلا کر جاتے ہیں. ہاں پوری دنیا کو ہلا کر جاتے ہیں. یہ عاشقان مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں, اللہ ان کے قدموں کا صدقہ ہمیں عطا کرے. عزیزان گرامی, ان کے جواب کے لیے ہر زمانے میں مولا بچے پیدا کرے گا, چھوٹے چھوٹے ہی صحیح, لیکن ایک بات یاد رکھنا, ان کتوں کو جواب دینے کے لیے اگر مولا چاہے تو پتھروں کو بھی زبان عطا کرے. ہاں اگر وہ جواب دینا چاہے رب تعالیٰ تو چڑیوں اور کووں سے بھی جواب دے دے, چونٹیوں اور مچھروں سے بھی جواب دے دے. اب سنو میرے عزیزو, میں بات کرتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی. تم سب نے
تم سب نے یہ آج طے کرنا ہے، دنیا بھوکتی ہے تو بھوکنے دے، لیکن میرا یہ یقین ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور ان ظالموں کو بتا دو تم جتنا دبانے کی کوشش کرو گے ہم پھر فخر سے کہیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تم کو اگر چڑ ہے میرے نبی کے نام سے تو آج یاد رکھو ہمارے گھر کا ہر بچہ پیدا ہوگا محمد ہی نام رکھا جائے، محمد ہی ہوگا، اس لیے کہ ہمارا یہ طور طریقہ رہا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے نام اگرچہ پکارنے کے لیے کچھ بھی رکھے ہوں لیکن ساتھ میں محمد ضرور رکھتے ہیں، اس لیے کہ آج بھی ہمارے گھروں سے نسبت رسول غائب نہیں ہوئی ہے۔ تم کتاب محمد نام سے لکھ کر کے دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ ان کے اخلاق پر عیب تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آؤ میں محمد عربی کے خالق کی بات بتاؤں جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ خلاق کے کائنات خود کتاب مقدس میں اپنے نبی کو کیا کیا الفاظ سے پکارا ہے، ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو پکار کر کے کہا ہے اے رسول تم محمد بھی ہو، احمد بھی ہو، حامد بھی ہو، محمود بھی ہو، تم ہی قاسم ہو، عاقب ہو، فاتح ہو، حاشر ہو، خاتم ہو، سراج ہو، رشید ہو، منیر ہو، نذیر ہو، بشیر ہو۔ اے محمد تم ہی طٰہٰ ہو، یاسین ہو، مزمل ہو، مدثر ہو، ناصر ہو، منصور ہو، قائم ہو، عادل ہو، شہید ہو۔ اے محمد تم ہی مصطفیٰ ہو، مجتبیٰ ہو، مرتضیٰ ہو، مرتجیٰ ہو، مختار ہو، مومن ہو۔ اے محمد تم ہی ابتہی ہو، تم ہی مدنی ہو، عربی ہو، قرشی ہو، حجازی ہو، ترازی ہو، مدری ہو، امی ہو۔ اے محمد تم ہی یتیم ہو، غنی ہو، جواد ہو، بر ہو، رؤوف ہو، رحیم ہو۔ تم عالم بھی ہو، تم عالم بھی ہو، طاہر بھی ہو، مطہر بھی ہو۔ اے محمد تم ہی سید بھی ہو، منقی بھی ہو، امام بھی ہو، شافی بھی ہو، بار بھی ہو، متوسط بھی ہو۔ اے محمد تم ہی اول بھی ہو، آخر بھی ہو، حجت بھی ہو، نور بھی ہو، برہان بھی ہو، محلل بھی ہو، محرم بھی ہو، رحمت بھی ہو، مذکر بھی ہو، مطیع بھی ہو۔ اے محمد تم ہی مکی بھی ہو، مدنی بھی ہو، قریب بھی ہو، شکور بھی ہو، منیب بھی ہو۔ اے محمد تم ہی تحسین بھی ہو، حامیم بھی ہو، یاسین بھی ہو، طٰہٰ بھی ہو، مدثر بھی ہو، مزمل بھی ہو۔ میرے عزیزوں یہ الفاظ جو میں نے بیان کیا یہ کسی مولوی کے نہیں، اس محمد عربی کو پیدا کرنے والے خالق کے ہیں جس نے اپنے نبی کی شان میں اتنے الفاظ کے ساتھ انہیں پکارا ہے۔ ان ظالم کتوں کو کیا خبر ہے میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر رب تعالیٰ نے ان کے چرچے کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اب قیامت تک ان کی شان میں تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوکتا ہے، اپنے چہرے کو جلا کر خاکستر کرتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس بات پر سمیٹتا ہوں، دنیا اگر عیب نکالنے کی کوشش کرتی ہے تو میرے آقا آپ کی شان بیان کرنے والے تاروں سے زیادہ تعداد میں ہے۔ میرے مصطفیٰ کی مدح سرائی کرنے والے عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں، فارسی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، اردو بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں۔ قصیدے میں حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اس وسیم رافضی سے کہتا ہوں آؤ میں تجھے تعریف کرنے والوں کی بتاتا ہوں کس کس نے کیا کیا تعریف کی۔ آؤ اسکندریہ کی سرزمین سے بوسیری پکار کر کہتے ہیں هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی۔ یہ امام شرف الدین بوسیری نے میرے مصطفیٰ کی شان بیان کی تھی۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ
کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور علامہ عبد الرحمن جامی فارسی کا مشہور عاشق رسول ہے، کہتا ہے تنم پر سودا جاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا سے عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوی شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامی را درآں یا رسول اللہ. یہ فارسی عاشقوں نے پکارا تھا. میرے عزیزو اتنا ہی نہیں، دنیا کی ہر زبان پر میرے آقا کی تعریف کرنے والے قصیدہ خواں محسوس کرو گے، پہچانو گے. اور ان کی تعریف کرنے والے اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں. گرو نانک کہتا ہے محمد ناہج بھکتی نہ ہے. محمد اگر نہیں ہے تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے، دنیا میں کوئی عبادت ہی نہیں ہے. پنجاب کی سرزمین پر آؤ، وہاں سے پکار کر کے ایک عاشق رسول، فنا پہ رسول مہر علی شاہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی یہ متھے چمکے لٹھ نورانی یہ کالی زلف تے اکھ مستانی یہ مخمور اکھیں ہن مد بھریا اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شانہ تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ آنکھیں کتھی جا اڑیاں. یہ پنجابیوں نے کہا تھا آؤ اردو کی زمین پر، اردو کی زمین پر قدم رکھتے ہیں. تو قلندر لاہوری اقبال پکار کر کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اقبال نے ہی یہ دنیا کو بتایا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. اور اسی اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. میرے عزیزو یہاں بات آ گئی ہے، دل کو لگنے والا ایک خط و خال پیش کرنے والا شاعر جو میرے مصطفیٰ کے پورے اخلاق، کردار، حسن و جمال کو اپنے الفاظ میں سمیٹ کر کے امت کے سامنے کیسے رکھا ہے. ان رافضی کتوں کو نہ دیکھو، عاشقوں کی زبان کو دیکھو. ایک عاشق کہتا ہے مصطفیٰ کی شان میں چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی لگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، لب ہے کہ صورت، لب ہے کہ ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے، اور خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے. یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم ہے. میرے آقا کے خط و خال کو ان سارے لوگوں نے پیش کیا. اخیر میں میرے عزیزو بریلی کا امام عشق و محبت، تاجدار حسن و فصاحت اس طرح بارگاہ مصطفیٰ میں کہتا ہے دنیا جو جو کہے اسے کہہ لینے دو، لیکن ہم تو پکار کر کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ان کا رخ پاک
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام عشق و محبت کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں پزا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، اور ہندوستان کا حسان بریلی سے کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اے مسلمانوں اس بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، دنیا میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتی ہے اس سے مجھے سروکار نہیں۔ ایک عاشق یہ کہتا ہے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا۔ درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان، سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان، حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن، حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن، کھول دی سامنے پتھروں نے زبان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نور افشا ہوا جب وہ افتحا کا چاند، دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند، نور افشا ہوا جب وہ بطحا کا چاند، دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند، آسماں پر پڑا ماند دنیا کا چاند، آسماں پر پڑا ماند دنیا کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساغت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان
رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جن کی ماں فاطمہ نانا رسول جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول کتنی پاکیزہ ہے کے قدموں کی دھول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا غوث اعظم امام تو بنو کا غوث اعظم امام تو بنو کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں جا کے اجمیر دیکھو ہے کیسا سما خواجہ خواجگاہ ہند کے بادشاہ خواجہ خواجگاہ ہند کے بادشاہ خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں
لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا، جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا، ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا، جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا، ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا، ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا، تھام کر جالیا اور پڑھے برملا، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا، مصطفیٰ جان رحمت پلا